وہ بیٹا جس کو باپ نے دعاؤں میں مانگا۔ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ اور پھر وہ خواب آیا جس میں اس باپ کا امتحان آ گیا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ سکون تھا۔ اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے۔ بیٹے کو معلوم تھا، باپ کو پتا تھا، دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ موت نہیں محبت کا امتحان ہے۔ اور پھر وہ باپ اپنے ہی بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ تم اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ یہ تو ظلم ہے۔ اور پھر باپ کے ہاتھ میں وہ تیز دھار چھری جو چلتے چلتے رک گئی۔ تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا اور وہ چھری جو چلنے والی ہی تھی کبھی نہیں چلی۔ وہ چھری صرف ایک نشانی بن گئی۔ اس دن اللہ نے فرمایا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دوستوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر واجب ہے۔ آج ہم اس واقعے کو سنیں گے جو ہر عید الاضحیٰ پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ لیکن قربانی صرف گوشت بانٹنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی کا مطلب ہے قرب، یعنی قریب ہونا، اللہ کے قریب۔ زمین پر پہلے قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے انسان کی پہلی قربانی سے، حابل اور قابل سے۔ حابل کا بکرا اللہ کی راہ میں قبول کر لیا گیا، جبکہ قابل کی کھیتی مسترد ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا، اور اے نبی ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اور جب حابل کی قربانی اللہ کے ہاں منظور ہوئی تب قابل نے گناہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن دوستوں، اس پورے واقعے کو آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ہماری ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس ویڈیو میں لنک کا پاپ اپ بھی آ رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آج ہم اللہ کی راہ میں جو قربانی کرتے ہیں دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر، انہوں نے اپنی زندگی میں توحید کا پیغام دیا، کافی سفر بھی کرا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ لیکن ان کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو کافی آزمائش میں ڈالا اور پھر اس آزمائش سے بخوبی نکالا۔ حضرت ابراہیم کو اپنے ہی گھر سے ان کے والد نے نکالا جب انہوں نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا، لیکن اللہ کا حکم ہوا اور وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، نہ کپڑے جلے اور نہ ہی جسم جلا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور شہر دونوں سے دور ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر اللہ کے راستے میں سفر پر نکل گئے۔ کچھ وقت گزرا اور جب وہ اپنی پہلی بیوی سید سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصر پہنچے تب وہاں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو ایک کنیز تحفے میں دی جو تھی سید حاجرہ رضی اللہ عنہ۔ تب تک سید سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر سید سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سید حاجرہ کا نکاح کروایا۔ زندگی کے بہت سالوں تک ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو، تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بیٹا جس کا انتظار سالوں تک تھا، جسے دیکھ کر دل کا سکون ملتا تھا۔ صرف بیٹے نہیں، ان کا دل تھے، ان کی خوشی تھے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا سید حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ویران وادی مکہ میں کعبے کے پاس چھوڑنے کا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے اور اپنی بیوی سید حاجرہ کو ویران وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تب سید حاجرہ نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ہاں میں جواب دیا، اور پھر سید حاجرہ نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام کی طرف چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم پھوٹا، اور پھر قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزر ہوا
اور پانی کا چشمہ دیکھ کر اس قبیلے نے وہاں ایک بستی آباد کرنا شروع کری۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ چل پھر سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے اور اچھے برے میں فرق کر سکتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ کا حکم آیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ تشریف لائے۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، جو اب بڑے ہو چکے تھے اور زندگی میں مدد کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے ملے اور ان کے درمیان محبت اور ایمان کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے ایک خواب آیا۔ یاد رہے، جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ انہیں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف اپنے بیٹے کے پاس آئے اور انہیں یہ خواب بتایا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ یہیں سے اصل امتحان شروع ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا: اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک باپ کا امتحان نہیں تھا، یہ ایک بیٹے کا بھی امتحان تھا۔ دونوں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا چکے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربانی کے لیے مینا کی بستی کی طرف لے جا رہے تھے، تب راستے میں شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالنے شروع کیے، اور یہ عمل شیطان نے 3 دفعہ دہرایا: تم اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ یہ تو ظلم ہے۔ یہ عمل نہ کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یہ بات مسترد کر دی اور اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ پھر شیطان نے حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو مارنے لے جا رہا ہے، تم خاموش کیوں ہو، اسے بچاؤ۔ مگر انہوں نے بھی شیطان کو کنکریاں مار کر دور کر دیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا: تمہیں ذبح کیا جائے گا، اپنی جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اور جب اصل وقت آیا قربانی کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانے کے لیے زمین کے رخ لٹا دیا۔ یہ صبر اور امتحان کی انتہا تھی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگتے ہیں، اسی وقت چھری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، چھری کی دھار ختم ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا قربانی کے لیے بھیج دیا تھا، اور یہ تھا اللہ کا انعام ان کے صبر اور اطاعت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحان کے بعد قربانی اللہ کی اطاعت اور یادگاری کے طور پر سمجھے جانے لگی۔ لیکن وقت کے ساتھ کچھ لوگوں میں اس عمل میں ملاوٹ آ گئی، اور جاہلیت کے دور میں لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کے نام پر بھی قربانی کرنے لگے۔ پھر اسلام کے مدنی دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو صرف اللہ کی توحید کے ساتھ دوبارہ قائم کیا اور اسے حج کے مناسک اور عید الاضحیٰ کا حصہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آج ہم بھی ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے: کیا ہم اپنی خواہشات اور اپنی برائیاں اور اپنی ضد کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہر مومن کے لیے پیغام ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، وہی اصل کامیابی ہے۔ قربانی صرف گوشت نہیں، بلکہ حقیقت میں ہمیں خود کو ذبح کرنا ہے۔ مطلب ہمیں اپنی نفس اور گناہوں کو ذبح کرنا ہے اور خود کو پاک کرنا ہے۔ ہر سال 10 ذی الحجہ کو دنیا بھر کے مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گھر والوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریبوں کے لیے۔ اور آج جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے،
अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी और हमने कुर्बानी की एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।